السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو وقت کے ساتھ راز بن گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی بیٹی حلیمہ خاتون واقعی ایک تاریخی شخصیت تھی؟ یا حلیمہ خاتون کو بعد میں کہانیوں اور فرضی ڈراموں کے کرداروں میں تخلیق کیا گیا تھا؟ عثمان غازی کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، اور اگر حلیمہ خاتون حقیقت میں موجود تھی تو وہ کس بیوی سے پیدا ہوئی تھی؟ حلیمہ خاتون کی شادی کس سے ہوئی؟ کیا ان کے بچے تھے؟ اور کیا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں کوئی اہم سیاسی کردار ادا کیا تھا؟ حلیمہ خاتون کی بالا خاتون کے ساتھ محبت کی کہانی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، ان تمام سوالات کی تفصیل آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ عثمان غازی، جنہیں سلطنت عثمانیہ کا بانی مانا جاتا ہے، 13ویں صدی کے آخر میں اناطولیہ کے میدانوں میں ایک چھوٹی سی ترک ریاست کے رہنما کے طور پر ابھرے تھے۔ عثمان غازی کی بیویوں میں بالا خاتون اور مالن خاتون کا نام زیادہ مشہور ہے۔ بالا خاتون کو شیخ ادابالی کی بیٹی بتایا جاتا ہے، جن کا عثمان غازی کی روحانی اور سیاسی تربیت میں اہم کردار تھا۔ عثمان غازی کے بیٹوں میں اورحان غازی سب سے زیادہ مشہور ہیں، جو عثمان بے کی وفات کے بعد سلطان بنے تھے۔ اس کے علاوہ عثمان بے کے دیگر بیٹوں میں علاؤالدین علی بے اور پزارلی بے کا ذکر سامنے آتا ہے۔ تاہم جب عثمان بے کی بیٹیوں کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں تاریخی ثبوت بہت کم ملتے ہیں، لیکن کچھ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ عثمان غازی کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کا نام فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون تھا۔ حلیمہ خاتون 13ویں صدی کے آخر میں یا 14ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئی تھی۔ اس بات پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ بالا خاتون کی بیٹی تھی یا مالن خاتون کی، کیونکہ اس دور میں خواتین کے بارے میں زیادہ ریکارڈ تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا۔ ابتدائی عثمانی معاشرہ قبائلی طرز کا تھا، جہاں خواتین اکثر سیاسی اتحاد اور خاندانی استحکام میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ عثمانی دور میں شہزادیوں کی شادیاں عموماً سیاسی اتحاد مضبوط کرنے کے لیے کی جاتی تھی، اس لیے حلیمہ خاتون کی شادی بھی کسی اہم ترک سردار یا اتحادی خاندان میں ہوئی تھی۔ حلیمہ خاتون کی شادی کاراسی ریاست کے رہنما کاراسی بے کے بیٹے درسن بے سے ہوئی تھی۔ درسن بے، جو بعد میں اپنے بھائی دمیرحان بے کے خلاف تخت کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ درسن بے کے خلاف ان کے بھائی دمیرحان بے نے بڑی سازشیں کی تھی، لیکن اورحان بے نے درسن بے کی شہادت کا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اورحان غازی، جو حلیمہ خاتون سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، درسن بے کی وفات نے اورحان غازی کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ حلیمہ خاتون کا اپنے بھائی اورحان غازی اور دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ مضبوط خاندانی اتحاد رہا تھا۔ عثمانی خاندان میں وفاداری اور قبائلی اتحاد کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور خواتین اکثر خاندان کے درمیان رابطے اور اعتماد کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ حلیمہ خاتون کی تاریخ ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ ابتدائی سلطنت عثمانیہ میں بہت سی خواتین ایسی تھیں جنہوں نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ خاموشی سے سلطنت کی بنیاد مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ فاطمہ خاتون کے کردار کے بارے میں یہی راز ان کو خاص بناتا ہے۔ دوستو، آپ کو فاطمہ خاتون کا کردار کیسا لگتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔